بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اور اس کا نمبر ہے 103۔ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ 2025 کے نوبل پرائز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج سوچا کہ کچھ اس مشہور ایوارڈ کے بارے میں کچھ بات کی جائے۔ اس مرتبہ تقریباً 11 لوگوں کو ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ ایک شعبے میں 3 افراد تک کو نامزد کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو پہلے صرف ایک ہی شخص کو ایوارڈ ملتا تھا، لیکن اب ایسا ہے کہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو بعض مرتبہ ایک شعبے میں 3 لوگوں کو، مثلاً اس مرتبہ فزکس میں 3 لوگوں کو، کیمسٹری میں 3 لوگوں کو، اور میڈیسن یا فزیالوجی میں آپ کہہ لیں 3 افراد کو، یعنی 9 افراد تو اسی طرح سے 3 شعبوں میں ہو گئے، اور پھر ایک ادب کا اور دوسرا امن کا۔ آج اس کے ایوارڈ کے اور اس پرائز کے کچھ تھوڑے سے تاریخی واقعات، تاریخی حالات، اور بعد میں کیا کچھ ہوتا رہا اس پر اور تازہ صورتحال پر بات کریں گے۔ یہ نوبل پرائز دراصل الفریڈ نوبل نامی ایک شخص کے نام پر دیے جا رہے ہیں، اور یہ شخص وہ ہے جو 1833 میں سویڈن میں پیدا ہوا تھا، اور پھر 1896 میں اس شخص کا انتقال ہوا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا۔ یہ موجد ٹائپ کا شخص تھا، سائنسدان تھا، اور ایک صنعت کار بھی تھا، یعنی اس کے پیچھے پیسہ بھی کا فرما تھا۔ جب اس نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تو یہ کنسٹرکشن کے کاروبار میں اور مائننگ کے کاروبار میں اس ایجاد نے بہت بڑا رول پلے کیا، اور خود الفریڈ نوبل کی زندگی ہی میں اس کی اس ایجاد کے نتیجے میں آمدنی میں بہت اضافہ ہوا۔ لیکن یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے شادی نہیں کی تھی، اور اتنی ساری کمائی کرنے کے بعد، اور جب اس کی کچھ شہرت اس طرح کی ہو گئی کہ کچھ لوگ اس کو مرچنٹ آف ڈیتھ، موت کا سوداگر، ڈائنامائٹ کی ایجاد کی وجہ سے کہنے لگے، تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں، مجھ سے یہ داغ، یہ دبا میرے نام سے ہٹ جائے، اور آئندہ انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگوں کو سراہا جائے۔ تو اس طرح سے اس نے ایک وصیت کی اپنی، اور اس وصیت میں اپنا 94 تقریباً % جو اس کے جائیداد تھی، جو اثاثے تھے، جو ملکیت تھی، وہ اس نے لوگوں کو مختلف شعبوں میں بڑے کام کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگوں کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس طرح سے یہ ایوارڈ وجود میں آیا۔ اس نے اپنی جو وصیت کی اس میں 5 شعبوں کا اس نے ذکر کیا کہ بھئی ان کو، فزکس والوں کو، کیمسٹری والوں کو، میڈیسن والوں کو یعنی طب والوں کو، علاج سے متعلق لوگوں کو، اور پھر ادب میں جو کوئی کارنامہ انجام دے اس کو ایوارڈ دینے چاہیے، اور اس کے بعد پھر جنہوں نے دنیا میں امن پھیلانے کے لیے کوئی کام کیا ہے ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے۔ اس طرح سے یہ 5 ایوارڈ اس کی وصیت میں شامل ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد سویڈن کے ایک بینک نے یہ تجویز پیش کی کہ بھئی اب اقتصادی امور بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور دنیا کے اقتصادی اور معاشی مسائل کو سلجھانے اور اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، تو اقتصادی علوم میں بھی ایک ایوارڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ایک چھٹا ایوارڈ بھی وجود میں آیا، لیکن اس ایوارڈ کو نوبل پرائز نہیں کہا جاتا، بلکہ الفریڈ نوبل کی یاد میں دیے جانے والا ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ کل 6 ایوارڈ ہو گئے۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ جس زمانے میں اس نے وصیت کی، اس زمانے میں روپے کی اور ڈالر کی کیا صورتحال تھی۔ 33 ملین
تقریباً اس زمانے کے جو ڈالر تھے وہ اس نے اس فنڈ میں چھوڑے، اور پھر مختلف کمیٹیاں بنا دی گئیں، انسٹیٹیوشن بنا دیے گئے نوبل خاندان کی مرضی سے، جو پروفیسروں، انجینئروں، ڈاکٹروں اور دانشوروں پر مشتمل تھیں، اور یہ کمیٹیاں پھر اس بات کا ہر سال فیصلہ کرنے لگیں کہ مختلف شعبوں میں کن کن لوگوں کو اس سال ایوارڈ ملنے چاہیے۔ سن 1901 میں یعنی 1896 میں اس کے انتقال کے 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد پہلا ایوارڈ دیا گیا، اور وہ پہلا ایوارڈ متحدہ ہندوستان کے بنگال سے تعلق رکھنے والے رابندر ناتھ ٹیگور کو دیا گیا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چل پڑا، اور آج 2025 میں بھی یہ ایوارڈ ان کا اعلان ہو چکا ہے۔ دسمبر میں ہر سال ایک تقریب منعقد ہوتی ہے بڑے پیمانے پر، سمجھ لیں 1 ہفتہ پورا منایا جاتا ہے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں، اور امن کا جو ایوارڈ ہے وہ اوسلو، ناروے کے دارالحکومت میں دیا جاتا ہے، 5 وہاں اور 1 یہاں، 6۔ اس طرح سے یہ تقاریب دسمبر کے مہینے میں منعقد ہوتی ہیں، اور وہاں بہت پھر دھوم دھام سے یہ تقریب منائی جاتی ہے۔ الفریڈ نوبیل نے جو اپنے اثاثے چھوڑے تھے ان کو پھر مختلف اداروں میں لگا دیا گیا، اور اس کی وصیت کے مطابق ان اثاثوں پر، ان پیسوں پر جو منافع، اس منافع سے یہ سارے ایوارڈ شروع ہوئے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ بھئی اس منافع پر ٹیکس لگایا جائے یا نہیں لگایا جائے، تو ایک زمانے میں 3% ٹیکس لگایا گیا، پھر یہ بڑھتے بڑھتے 40% ہو گیا، پھر سویڈن کی پارلیمنٹ پہ لوگوں نے زور دیا، پھر یہ کم ہو کے مزید بہت ہی کم نامنل رہ گیا، پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ نوبل فاؤنڈیشن کی جگہ اگر ہم اس کا نام نوبل اکیڈمی کر دیں، اور اکیڈمیز پر عام طور پر چونکہ علمی ادارے سمجھے جاتے ہیں ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے، تو شاید اس وقت کی جو صورتحال ہے یہ ایک ٹیکس فری ادارہ ہے۔ لیکن بعد میں اسی پیسے کو جو نوبل نے چھوڑا تھا ریئل اسٹیٹ میں لگا دیا گیا اور بہت سارے منصوبوں میں، تو اب اس کو منافع اتنا ہونے لگا ہے کہ یہ ایوارڈ بآسانی ادا کیے جا سکے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ 5 بڑے شعبوں کے لیے جو ادارے قائم ہیں اس میں جو عملہ ہے اس کی تنخواہیں ہیں، اس کی دیگر سہولیات ہیں، اور اس طرح سے پھر سال بھر میں دسمبر میں جو فنکشن منعقد ہوتا ہے اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی سب انہی چیزوں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ مختلف تجاویز درمیان میں آتی رہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی اب پاپولر موسیقی کو بھی اس میں شامل کیا جائے، ان کو بھی ایوارڈ، وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں دنیا میں۔ کسی نے کہا زراعت کے شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ اور بہت سارے شعبے ہیں ان کو بھی اس میں، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، لیکن بہرحال یہ تجاویز منظور نہیں ہوئیں۔ آرکیٹیکچر کے بارے میں بہت زیادہ تجاویز آئیں کہ آرکیٹیکٹس جو دنیا بھر کے ہیں ان کو بھی انعام دیا، ان کے لیے پھر اور انعامات ہیں، اس لیے یہ ساری تجاویز رد کر دی گئیں، اور اس وقت 5 انعام وہ اور 6واں انعام وہ اوسلو میں امن کا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مختصر تاریخ ہے نوبل انعامات کی۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم اس کی مزید تفصیلات اور 2025 تک جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات مزید دیں گے۔ انور سے اس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔